أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 218 نمبر آیا مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں دین سیکھنے کے لیے مختلف سوالات کیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کے جوابات بتائے گئے. یہ رکوع تقریباً ان سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے. انہوں نے کون سے سوال کیے، حضور علیہ السلام نے کون سے جواب دیے. پچھلی آیات مقدسہ میں جہاد کے متعلق ان کا سوال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد فرمایا. جو حرمت والے مہینے ہیں وہ کیا ہیں، اس میں جہاد کے حوالے سے کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. ایک انسان کا جہاد ہے جو وہ تلوار کے ذریعے راہ خدا میں کرتا ہے، ہتھیار کے ذریعے کرتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان کا جہاد اس کی اپنی سوچ اور فکر کے خلاف بھی ہے. انسان کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مختلف طرح کی فکر جنم لیتی ہے، اور انسان کے ماحول کے مختلف اثرات ہیں، اس کی تعلیم کے مختلف اثرات ہیں، اس کے ساتھ متعلق لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی فکر پر وارد ہوتے ہیں. اب ان سارے اثرات سے انسان پہلو تہی کرتے ہوئے اس اثر کو قبول کرے جس اثر کو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. یہ اس کی فکر کے خلاف جہاد ہے. جو آیہ مقدسہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ انسان کی فکر کے خلاف اس کے جہاد کا ذکر ہے، اور دوسرا ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے مال و جان کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا. ان کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا، اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. 3 یہاں لوگوں کا ذکر کیا گیا: ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے. اب ایمان لانا کیا ہے؟ وہ فکر کا جہاد ہے نا، کہ ایک ہماری سوچ ہے، ایک ہماری فکر ہے، ایک ہمارا اپنا ذہن ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو ترک کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں فکر دی ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں. اور وہی ایمان ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو قبول کرے، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لائے. یہ اپنی فکر کے خلاف جہاد ہے. اور دوسرا ہاجروا، جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیے، انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق. اور جاہدوا، اور پھر جب میدان عمل میں تلوار لے کر میدان عمل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا. انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے پیش کر دیں اور اپنی فکر کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو جہاد میں پیش کر دیا. تو اب ان کے متعلق فرمایا گیا اللہ کی رحمت کے امیدوار یہ ہیں
اور ان سے کوئی خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف بھی فرما دے گا، اللہ ان پر کرم بھی فرمائے گا، اللہ ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم ایمان کو اسی طرح قبول کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے قبول کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے دنیا کی ان تمام غلاظتوں کو، دنیا کی ان تمام مصیبتوں کو ترک کر دیں اور اس سے ہجرت کر کے اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طرف آئیں، اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں۔ اور جہاد کی عملی صورت ایک تو یہ ہے کہ انسان میدان جہاد میں، میدان کارزار میں اترے اور دشمن کے خلاف جہاد کرے، اور دوسرا جس کو نفس کے خلاف جہاد کا کہا گیا ہے، انسان کی ساری زندگی وہ جہاد چلتا رہتا ہے، شیطان کے خلاف جہاد، انسان کے اپنے نفس کے خلاف جہاد، اس کو حدیث مبارکہ میں جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور یہ جہاد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگرچہ اب ظاہری طور پر وہ جو جہاد تلوار والا جہاد ہے وہ اب ظاہری طور پر تو نہیں ہو رہا، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ جو افواج ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، اور ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمارا جہاد ختم ہے، نہیں، ہمارا جہاد تو مسلسل چل رہا ہے، ہمارا جہاد اپنے نفس کے خلاف چل رہا ہے، اپنی سوچ اور فکر کے خلاف جہاد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کو اپنائیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اس رکوع مبارکہ میں جو دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وہ شراب اور جوئے کے متعلق سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق بتائیں کہ اس کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، اور جوئے کے متعلق ہمیں بتائیں۔ اب وہ جو ماحول تھا جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس میں شراب بھی پی جاتی تھی، جوا بھی کھیلا جاتا تھا، لیکن بہت سارے سلیم الفطرت لوگ وہ اعلان ایمان سے پہلے ہی وہ شراب بھی نہیں پیتے تھے اور جوا بھی نہیں کھیلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کی حفاظت فرمائی، معصوم ہوتے ہیں نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ آپ کے ساتھ جو قریبی آپ کے ساتھی ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی ابھی ایمان قبول نہیں کیا لیکن ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی انہوں نے ان غلاظتوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا، وہ ہمیشہ اس سے بچتے رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ انسان کی فکر اور انسان کی سوچ کا جہاد، اور انسان اپنی فکر اور سوچ کو چھوڑ کے اللہ کی بتائی ہوئی سوچ اور فکر کو اپنائے۔ اب جب انسان شراب پیتا ہے تو پھر اس کی اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ جو مرضی کہے اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان کی اپنی فکر کو ختم کرنے والی اور انسان کے اپنی سوچ کو ختم کرنے والی ایک آفت اور مصیبت شراب ہے۔ اسلام نے اس سے منع کر دیا کہ بھی اس کو ترک کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے میں آپ میں نہیں رہتا، انسان اپنے آپ سے باہر چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح جوا، انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جوئے میرے پاس پیسے زیادہ سے زیادہ آئیں، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوبے، مجھے پیسے ملنے چاہیے۔ جوئے کے اندر انسان کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میں جیتوں اور دوسرے کے بھی سارے پیسے میرے پاس آ جائیں۔ اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا، نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، تمہیں اللہ جل مجدہ الکریم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اپنی فکر کو درست رکھنا چاہیے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا۔ جب انہوں نے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو بتایا گیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جو شراب اور جوئے کی حرمت کا اسلام نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ جا کے اس کو مزید ممانعت فرما دی گئی، اور ایک مرحلے پر، آخری مرحلے پہ جا کے بالکل حرام فرما دیا گیا۔ وہ 7ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا جب بالکل حرام فرمایا گیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں تفصیل سے ذکر ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کا بنانے والا، اس کا بیچنے والا،
لانے والا، لے جانے والا، یعنی جس طرح بھی کوئی شراب کے معاملے میں ملوث ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہوگا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا نقصان ہے یا بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات، ان کا گناہ یہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی شراب کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، جوئے کا کوئی فائدہ ایک بندے کو ہو سکتا ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو نقصانات زیادہ ہیں، فوائد بہت کم ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر ایک اور سوال بتایا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں سوال عرض کیا، یا رسول اللہ ہم خرچ کیا کریں؟ قل العفو، فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، اپنی ضرورت رکھو اور اس سے زائد خرچ کر دو۔ یہ ابتدائی حکم اسلام کا یہ آیا، اپنی تمہاری جو ضرورت ہے اس کو اپنے پاس رکھو، بس باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو غور و فکر انسان کی وہ بنیادی صلاحیت ہے جو کسی اور حیوان کے پاس نہیں ہے، یہ انسان کو عطا کی گئی ہے اور بار بار انسان کو بتایا گیا کہ غور و فکر کرو۔ اس لیے آج کے درس کا آغاز ہی ہم نے اسی بات سے کیا کہ انسان کی فکر سلامت رہنی چاہیے، اور فکر تبھی سلامت رہے گی جب اس کی فکر کو وحی الہی سے روشنی ملتی رہے، اس کی فکر تبھی معطر رہے گی جب اس کو اللہ کی وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی خوشبو ملتی رہے۔ اگر انسان اس خوشبو سے محروم ہو گیا اور وحی کی نورانیت سے محروم ہو گیا تو اس کی فکر اندھیروں میں بھٹک جائے گی، اس کی فکر زنگ آلود ہو جائے گی، اس کی فکر بدبودار ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی فکر اور اپنی سوچ، اپنے عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق لے آئیں، اور اسی میں ہی ہماری دنیاوی بھی بھلائی ہے اور اسی میں ہی ہماری اخروی بھلائی بھی ہے۔ خرچ کرنے کے متعلق مزید احکام اگلے آیا مقدسہ میں انشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں، وہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج کے درس میں ہمیں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں، اپنے عمل میں بھی، اپنے عقیدے میں بھی، اپنی ظاہری باطنی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہے اور ان کے نظام کی اتباع کرنی ہے۔ اور ہم نے شراب، ہم نے جوا اور اس طرح کی جو بھی قباحتیں ہیں، جو بھی غلاظتیں ہیں، ہم نے اس میں ملوث نہیں ہونا، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور اللہ ہمیں مال دے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم لوگوں کے مال کی طرف خود نظر رکھیں، لوگوں کی جیب کی طرف نظر رکھیں کہ وہاں سے مجھے کچھ ملے، نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے تو آپ لوگوں کو دیں، دینے والے بنیں، لوگوں سے کھینچنے والے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔